کوفے کی بنا رکھی گئی خلیفہ دوم کے زمانے میں، باقاعدہ ایک شہر علاقہ دیکھا گیا، پھر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے اگر کسی طرف سے بھی حملہ ہوا تو فوج بڑی تیزی سے وہاں پہنچ کر کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو کوفے میں باقاعدہ ایک شہر پلان کیا گیا اور وہاں لا کر کے فوج، اسلامی فوج کو رکھا. پہلے موقع کے اوپر 90,000 فوجی بسائے گئے کوفے میں. اور توجہ کریے، پہلا تو سوال یہی کہ یہ فوجی جو لا کر کے بسائے گئے کوفے میں، یہ کس کے آرڈر کو فالو کرتے، کس سے احکامات لیتے تھے اور کس کے کہنے کے اوپر فوج نکلتی تھی، حملہ کرتی تھی، مقابلہ کرتی تھی، واپس آتی تھی؟ کون آرڈر دیتا تھا فوج کو؟ ہر صاحب شعور یہ جانتا ہے کہ جو سینٹر میں حکومت ہے اس کے کہنے سے جائے گا ہے نا، کہ امیر المومنین کے کہنے سے فوج آگے پیچھے ہوتی، نہ اس کے کوئی ثبوت ہے اور نہ ایسا ممکن ہے. اب جو کریے، ایک چیز یہاں اور سمجھتے چلے تو ایک رخ سے اور بات تھوڑا کلیئر ہوگی ذہن میں. فوج ہمیشہ صاحب اقتدار کی ہوتی ہے. فوج کا اپنا کوئی ایمان نہیں ہوتا. فوج اپنے مذہب کے اعتبار سے قدم نہیں اٹھاتی. فوج اپنے عقیدے کی بنیاد کے اوپر قدم نہیں اٹھاتی. فوج حکومت کی ہوتی ہے، جو برسر اقتدار آئے گا اس سے احکامات لے گی اور جو وہ آرڈر دے گا اس پہ عمل کرے گی. یہ کام ہے فوج کا. چونکہ عالم اسلام نے لاسٹ کی جنگیں دیکھی امیر المومنین، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اور ایسے میں یہ دیکھا کہ امیر المومنین کو ان تینوں جنگوں میں جب فوج کی ضرورت پڑی تو سارے فوجی کہاں سے ملے؟ کوفے سے. تو انہوں نے ایک ذہن یہ بنا لیا کہ اچھا اس کا مطلب سارے کوفے والے علی کے چاہتے بننا، سب علی کے شیعہ تھے. دیکھو جمل میں ضرورت پڑی سب نکل آئے علی کی طرف سے لڑنے کے لیے، صفین میں ضرورت پڑی سب نکل آئے علی کی طرف سے لڑنے کے لیے، نہروان میں ضرورت پڑی سب نکل آئے علی سے کے ساتھ مل کر کے جنگ لڑنے کے لیے. تو یہ پورا کوفہ یہ سب شیعوں کا ہے. ٹھیک ہے، آپ اور پیچھے چلیں، اس سے پہلے بھی کوفی فوجیوں نے جنگیں لڑی، اسلامی سرحدوں پہ جا کر کے لڑی ہے. ایران کے بارڈر پہ گئے نہیں، لڑے کہ نہیں؟ توجہ کریے. شام کی سرحدوں پہ فوج گئی یا نہیں گئی؟ اس وقت تو علی بن ابی طالب نے اسے حکم نہیں دیا. کون حکم دے رہا تھا؟ وہ حکومت کی جو مدینے میں تھی، وہاں سے احکامات آتے تھے کس ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے، کہاں چڑھائی کرنی ہے، کہاں فوج کو جانا ہے، کہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے. یہ سارے آرڈر مدینے سے آتے تھے. وہ آنا بھی چاہیے، بالکل طریقہ یہی. توجہ کریے. پھر اب علی ابن ابی طالب حاکم ہے تو علی کے حکم کے اوپر چل رہی ہے. اور توجہ کریے، علی ابن ابی طالب کے بعد کچھ دنوں تک جب تک امام حسن ہے تو اب یہ فوج دو دھڑوں میں دکھ رہی ہے. کچھ امام حسن کے ساتھ بھی ہے، کچھ بکنے کے لیے تیار ہے، کچھ حاکم شام کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر اصل میں جو حاکم ہے، جو برسر اقتدار ہے، اس کے آرڈر کو فالو کرنا یہ فوج کا کام ہے. بالکل طے بات. اور ابھی تک یہ فوج بھی یہی کر رہی ہے. ایک خاص بات ہے، امیر المومنین نے اپنی خلافت کے زمانے میں ساری باتیں آپ کی سنی. میں ایک بات تک آپ کو صرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ فوج ہے، اور فوج کا ایک مزاج اور ہے کہ فوج خود جنگ کریٹ کرتی ہے. اگر جنگ نہ ہونے والی ہو، جتنی جنگیں ہوتی ہیں سرحدوں پر، آپ یقین جانیے اس میں 90% ہاتھ دونوں طرف کی فوجوں کا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. کیوں؟ حکومتیں فوجیوں کو سرحد پہ بھیج کے بھول جاتی ہیں، ان کا بھتہ اور تنخواہ پہنچتی رہتی ہے، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. ایسے میں وہ بلا وجہ فائرنگ شروع کرتے ہیں. ادھر والے بھی کچھ فائرنگ ہوائی ادھر کریں گے، ادھر والے کچھ ادھر کریں گے، اور پھر میڈیا میں آ جائے خبر ہو بارڈر پہ بڑا تناؤ ہے، اور دونوں طرف کی حکومتوں کی ساری توجہ اپنی فوج کی طرف. کھانے پینے کو اچھا پہنچ رہا ہے، اسلحہ اچھا پہنچ رہا ہے، اور بھی دوسرے انتظامات پر پورے نگاہ ہے حکومت. اگر خالی بیٹھے رہیں گے تو خالی بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے؟ ان کو واپس بلا لیا جائے گا. واپس بلا لیے جائیں گے تو صرف ایک معمولی سی تنخواہ کے اوپر گزارا کرنا ہوگا.
جب تک سرحد پہ رہیں گے بہت سارے بینیفٹ ملتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو فوج کا مزاج نہیں ہے خاموش بیٹھنے کا، تو فوج ہمیشہ گڑبڑیاں خود پیدا کرتی ہے۔ دوسرے، ایک شہر جب لا کر کے بسا دیا گیا تو پلاننگ کے تحت بسا تھا، تو بہت اچھے اچھے لوگ جو فوج کا حصہ نہیں بھی تھے وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی فیملیوں کو لے کر کے آئے اور اس جگہ کے اوپر شفٹ ہوتے چلے گئے۔ سویلینز، عام لوگ، ایک اچھا علاقہ دیکھا، ایک اچھا شہر بس رہا ہے، لوگ آ کر کے بسنے شروع ہوئے۔ ایسے میں اندر بھی بہت ساری خرابیاں تھیں، اور باہر جو فوج گڑبڑی کرتی ہے وہ قریب۔ امام نے سمجھا مدینے میں بیٹھ کر کے ان سب کو کنٹرول کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی حکومت کے پائے-تخت کو مدینے سے اٹھا کے کوفے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ ساری فوج علی کی نگاہ میں رہے۔ یہ کام امام نے کی۔ 5 سال کے قریب امام پوری فیملی کے ساتھ کوفے میں ہیں۔ اب میں کوفے سے باہر آ رہا ہوں جلدی سے، اور کوفے کا ہر شخص چاہے وہ فوجیوں میں ہو یا عام لوگوں میں سے، وہ علی ابن ابی طالب کو باقاعدہ پہچانتا ہے، اخلاق سے، کردار سے، خاندان سے، حیثیت سے، وقار سے، عظمت سے، صلاحیتوں سے، شجاعتوں سے، ہر چیز علی ابن ابی طالب کی اہل کوفہ کے اوپر حیا ہے، بالکل حیا۔ ٹھیک، اچھا اب جب فیملی پوری رہ رہی ہے تو صرف علی پہ تو نہیں نظر ہے، امام حسن و حسین بھی کوفے میں رہ رہے ہیں، تو امام حسن و حسین کو بھی کوفے والے پہچانتے ہیں، اور بھی خاندان کے لوگ ہیں، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، تو کوفے کی خواتین جناب زینب ام کلثوم کو بھی پہچانتی ہیں۔ بہت توجہ کریے، تو شناسا چہرہ کوفے میں آل محمد پہچانے ہوئے، ہر آدمی پہچان رہا ہے، ہر خاتون مثلا جناب زینب کو جانتی ہے کہ کتنی زاہدہ ہے، کتنی عالمہ ہے، کتنی فاضلہ ہے، کتنی خصوصیات کی مالکہ ہے، کیا کیا خصوصیت ہے، سب معلوم۔ امام حسین کیا ہے، سب کو معلوم۔ ٹھیک، اب آئیے ذرا شام چل، 15 ہجری میں کوفے کی بنیاد ڈالی گئی، اس سے 2 سال پہلے مدینے سے یہی فوج جو بھی کوفے میں نہیں بسائی گئی ہے، یہ فوج بھیجی جاتی ہے شام کے علاقے کو فتح کرنے۔ 2 برس پہلے یعنی سن 13 ہجری، توجہ، کئی سپہ سالار بنا کے ایک کے بعد دیگرے بھیجے گئے، چونکہ مدینے سے کافی دوری ہے، بار بار آپ کوئی ختم ہو جائے گا، آپ خط لکھیں گے کہ ابھی ان کے بعد کون سپہ سالار ہوگا، تو باقاعدہ ایک ترتیب سے 3-4 لوگوں کے نام لکھ کر کے دے دیے گئے، اگر یہ مان دیے گئے تو ان کے بعد پرچم اسلام یہ اٹھا لیں گے، یہ قتل ہو گئے تو ان کے بعد پرچم اسلام یہ اٹھا لیں گے، یہ ہوتا پھرا۔ پورے 1 برس تک اسلامی فوج نے وہ شام کو گھیر کے رکھا، محاصرہ کیے رکھا پورے شام کا، اور اس 1 سال میں چھٹ پٹ جھڑپیں ہوتی رہی، کبھی بات چیت ہو، کبھی تیر اندازی شروع ہو جائے، کبھی مقابلہ شروع ہو جائے، پھر کبھی سیز فائر ہے، پورا 1 برس، یہاں تک کہ 14 ہجری آ گئی، 13 ہجری سے 14 ہجری پہنچ گئے، اور 14 ہجری میں آنے کے بعد اس شام کا علاقہ اسلامی فوج نے فتح کر دیا۔ ایک جاتی ہوئی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے اکثر جگہوں پہ یہ بات بالکل کامن ہو چکی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے، یہاں تو اکثر نہیں موقع ملتا ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے راستہ فوج کی جو 13 ہجری میں بھیجی گئی، یہ 14 ہجری میں جا کر کے کامیاب ہوتی ہے، اور اس نے شام کی مملکت پہ اسلامی پرچم کو پھیلا دیا۔ شام کے باشندے ہیں کیا؟ عیسائی، یہ عیسائیوں کے علاقہ ہے، یہاں سب مسیحی رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے شام کی بھی زیارت کی ہوگی، جو
دربار شام ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کو، دور سے جا کر کے دیکھیں آپ اس کی بناوٹ، وہ آج بھی چرچ ہے، مطلب اس کی بناوٹ کے اعتبار سے چرچ ہے، وہ پہلے چرچ تھا، پھر جب اسلام کی حکومت آ گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا تو اسی چرچ کو انہوں نے اپنی مسجد بنا دیا، مسجد جامع۔ باہر سے آپ دیکھیں اس کی ساتھ بناوٹ ڈیزائن تو چرچ والی ہے، مسجد کی بناوٹ نہیں ہے اس کی، وہ متفق لوگ ہیں، یہ سب عیسائی تھے۔ اب جب شام فتح ہو گیا، بہت توجہ کریں گے میرے بچے، تو اب شام میں کسی گورنر کی ضرورت ہے، کوئی گورنر بٹھایا جائے نا۔ سینٹر کی حکومت کہاں ہے؟ مدینے میں، شام اس کے آپ ایک اسٹیٹ ہے، شام میں گورنر چاہیے۔ حکومت کس کی ہے؟ خلیفہ دوم کی۔ انہوں نے کمیٹی بنائی، میٹنگ کی، لوگوں سے پوچھا کہ شام کے علاقے کے لیے کون آدمی مناسب ہے جس سے گورنر بنایا جائے، اور سوچنے وچارنے کے بعد یا جس وجہ سے بھی ایک نام پاس ہوا، اور وہ نام تھا یزید ابن ابو سفیان۔ یزید ابن ابی سفیان یعنی معاویہ کا بڑا بھائی، اس کا نام بھی یزید ہے، ابو سفیان کا بیٹا، لوگوں کا یہ آدمی مناسب، اسے بھیجے۔ اور انہوں نے لکھ کر کے دے دیا کہ آپ جائیں، جا کر کے چار شام کا سنبھال لیجیے، اور نامہ لیا آئے، اور شام میں بحیثیت گورنر انہوں نے کام وہاں سنبھال لیا۔ شام والے جنگ سے ہار کر کے یا سرنڈر ہو گئے یا اسلام قبول کر لیا، توجہ کس کے ہاتھوں؟ ساتھ چلے گا، کس کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ آل محمد کی کوئی فرد آئی نہیں ہے شام، ابو سفیان کا بڑا بیٹا، حاکم شام کا بڑا بھائی، یہ پہنچا ہے گورنر بن کر۔ اس کو دیکھا، اچھا یہ اسلام، یہ مسلمان، ایسے ہوتے مسلمان۔ کوئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ عام طور سے ہوتا ہی کہ الناس والا دین ملوک ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کو بہت آسانی سے اختیار کر لیا کرتے ہیں، جو بادشاہ صاحب کا دین ہے، جو گورنر صاحب کا مذہب ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا مسلمان اسلام وہ ہے۔ اب یہ بات کر دی ہے تھوڑا سا، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ والا وہ اسلام ہے کہ جس اسلام سے دنیا میں کسی کو پریشانی نہیں، دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں، آپ یقین جانیے۔ مثلا ایک ایسا مسلمان ہو کہ شراب بے خوب پیتا ہو، جوا بے خوب کھیلتا ہو، نماز کی کوئی پابندی کی ضرورت نہ ہو، داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں، آپ کے موڈ کے اوپر ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، یعنی صرف اندر زبان تک کلمہ اگر رکھتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ ایسے اسلام سے نہ امریکہ کو پریشانی ہے، نہ اسرائیل کو پریشانی ہے، نہ کسی اور دنیا کے کسی کو پریشانی نہیں۔ آپ کا بلیف یہ ہے کہ آپ موحد ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیشہ اعتراض تب شروع ہوتا ہے جب آپ اسلامی کلچر لوگوں کے سامنے لے جائیں، کیونکہ پوری دنیا میں ہمیشہ صرف ایک جنگ ہے، اور وہ ہے کلچر کی جنگ۔ کلچر کے علاوہ کسی چیز کی جنگ نہیں۔ آپ عقیدہ رکھیے موحد ہونے کا، عیسائیوں کی شکل اختیار کر کے کوٹ پینٹ ٹائی، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر کسی نے آفس میں کافی پیش کر دیا، ہاں نہیں ٹھیک ہے، میں روزہ نہیں رہتا ہوں، میں ذرا کھلے دماغ کا آدمی ہوں، وہ کہے گا یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، یہ اچھا والا مسلمان ہے۔ ایسا مسلمان تو چاہیے دنیا کو۔ اور یہ دین جب پیش کیا جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں اور 5 وقت نماز میں شریک ہوں، آپ آئیں اور آج سے آپ شراب پینا چھوڑ دیں، آج سے آپ جو ہے اسلامی کلچر کو فالو کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے، اچھا ہمیں کیا معلوم تھا، وہ تو بلاوے میں ڈرایا گیا تھا اسلام کو یہ ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ملتا جلتا بھی ہے عیسائیت سے، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ کون آیا ہے؟
یزید کا چچا، معاویہ کا بڑا بھائی، 14 ہجری میں آ کر کے اس نے شام کا اقتدار سنبھال لیا. بہت توجہ کریے. 18 ہجری میں شام میں پلیگ پھیل گیا، طاعون کا مرض ہے، بہت لوگ مارے گئے، اس میں یہ بھی جاں بحق ہو گئے. 18 ہجری. اب پھر سردرد ہے حکومت کے لیے سینٹر کی کہ اب اس کی جگہ کس کو بھیجا جائے. ان کا بس ایک ہی نام ہے، اسی کے چھوٹے بھائی معاویہ کو ان کی جگہ بھیج دیں. مدینے میں یاد رہے کہ دوسری خلافت ہے، دوسری خلافت کا زمانہ ہے مدینے. انہی نے فوج بھیجی ہے، انہی کی بھیجی ہوئی فوج نے فتح کیا ہے، انہی نے گورنر بھیجا ہے، انہوں نے ہی اس گورنر کے بعد دوسرا گورنر بھیجا ہے. اب وہ آیا جسے آپ بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، یزید کا باپ. اس نے آنے کے بعد اور زیادہ حد یہ ہے کہ تاریخ ہسٹری کا جملہ ہے، اور شیعوں کی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ یوں تو ویسے بھی تاریخ ہسٹری شیعہ سنی نہیں ہوتی. جو مورخین ہیں ان کو کبھی علماء نہ شیعہ کے چشمے سے دیکھتے ہیں اور نہ سنی کے چشمے سے. ہسٹری ہے. اسی حاکم شام کے دور گورنری میں خود سرکار مدینے سے ایک بار شام گئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آٹھ باٹ زر بر پردے کیا کہنا، غلام و کنیز دنگ رہ گئے. بھرے ہوئے دربار میں بولنا شروع کیا. یہ کیا کیا تم نے؟ کیونکہ یہ لوگ کم از کم سے کم اس خانے تک تھے کہ جو ظاہر پہ عمل کرتے تھے. ظاہری رکھ رکھاؤ وضاقتہ سے ایک مسلمان دکھاتے تو تھے مدینے میں خود کو، ہے نا؟ جو کریے. اب انہوں نے شام میں جا کر کے وہ دربار دیکھا تو بالکل بولنا شروع کیا. آپ تشریف لائیے، آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں. اور پھر اس نے بٹھا کر کے قاعدے سمجھایا. آپ سمجھ نہیں، یہاں سے یورپ کی ساری سرحدیں لگی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، اور سب روز آنا جانا ہے وزیروں کا ایک حکومت سے دوسری حکومت. وہ لوگ آتے ہیں تو اسلامی شان و شوکت دیکھ کے مرغوب ہو جاتے ہیں. یا ہم نے اپنی تفریح تباہ کے لیے تھوڑی نہ ٹاٹ باٹ بنائے، یہ اس لیے تاکہ کوئی بھی اسلامی کٹری میں قدم رکھے تو آتے ہی مبہوت ہو جائے. ان کی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، اکثر اس طرح کی بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. نہیں ٹھیک، شاباش، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، کنٹینیو آگے بڑھو. اب جب مدینے سے چھوٹ مل گئی اس کے بعد ان لوگوں نے شام میں جو اسلام پھیلایا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا. توجہ کریے. پورے شام کو مل کر کے ایک بات سمجھائی تھی. ہم لوگ اس لیے گورنر بنا کے بھیجے گئے، توجہ، کیونکہ ہماری نسل اور محمد کی نسل ہے، رسول اللہ اوپر جا کر کے ایک ہے، اور اس وقت دنیا میں ہمارے علاوہ پیغمبر کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز نہیں. شام کے لوگ صرف گورنر کی حیثیت سے نہیں دیکھتے تھے، پوجتے تھے، احترام کرتے تھے پیغمبر کے رشتہ دار ہونے کی نسبت سے. شام اتنا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں کہ بیٹھ کر کے انہوں نے مدینے کی ساری خبر دیکھی، پیغمبر کی ساری حدیث، نہ، انہی لوگوں کا دکھایا اسلام دیکھا ہے، انہی لوگوں کا دکھایا مسلمان دیکھا ہے. انہی لوگوں کا بتائے یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پیغمبر کا اگر کوئی عزیز و رشتہ دار ہے تو یہ لوگ ہیں، یہ خاندان ہے. اور بیچارے مسلمان بھی اس وقت ہوئے کہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے تھے، 2 برس گزر چکے تھے. کسی نے پیغمبر کو کبھی مدینے آئے ہی نہیں، پیغمبر کے کسی ڈھنگ کے صحابی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف اس فوج کو، ان لوگوں کو دیکھا. توجہ کریں. پھر اسلام میں اگر کوئی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن. اگر یہ ختم ہو جائے تو اسلام میں سے سارا فتنہ ختم ہو جائے.
حکومتیں جو چاہیں وہ عوام کو سمجھا لے جاتی ہیں. آج زمانہ بہت آسان ہے. آج کسی کوئی بات کوئی نیتا کہہ دے, کوئی منتری کہہ دے, کوئی حاکم آپ کا کہہ دے, 5 منٹ میں آپ فیکٹ چیک کر سکتے ہیں کتنے % سچ بول رہا ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے. 5 منٹ بھی نہیں لگے گا آپ کو, نکل کے حقیقت سامنے ہر آدمی کے ہاتھ میں. پھر بھی اتنا اثر ہے کہ حکومتوں نے جو سمجھانا چاہا سمجھا لیا یا نہیں. ہر گھر میں انٹرنیٹ, ہر گھر میں موبائل, ہر ہاتھ میں موبائل, ہر گھر میں ٹیلی ویژن, سارے اسباب ہونے کے بعد بھی یہ حکومتیں جو سمجھانا چاہے وہ عوام کو سمجھا لیتی, منوا دیتی. اکثر لوگ مان لیتے. 1400 برس پہلے چل کر کے دیکھیں, جب کسی کے پاس حقیقت کو چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ڈاؤٹ ہو تو شان سے اونٹ پہ سوار ہو, مہینوں کا سفر کرے, وہ مدینے پہنچے, وہ آئے, اور پھر مدینے میں لوگوں سے تحقیق, وہ کس سے تحقیق کرے گا؟ مدینے میں بھی وہی حکومت ہے. توجہ کریے, ہے نا. تو اتنا آسان تھا نہیں, نہ کسی نے اس پہ توجہ کی. اب ہر ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ ساری گڑبڑیاں جو اسلام میں اس وقت قائم ہے وہ ایک شخص کی مرہون منت ہے, اس کا نام علی بن ابی طالب. بہت آسان ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی مملکت اسلامی میں خطبے پڑھے جا رہے ہیں, ہر خطیب کو یہ حکم دے دیا جائے کہ وہ تب تک ممبر سے نیچے نہ آئے جب تک کہ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا نہ کہے. لوگ اس عمل کو کار ثواب سمجھ کر کے سنتے تھے, حکومت کے دباؤ میں نہیں. میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں, یعنی عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ واقعی اللہ کی خوشنودی کے لیے, خدا اس سے خوش ہوگا. یہاں تک کہ جو متدین لوگ تھے اپنے اعتبار سے, وہ ہر نماز کے بعد باقاعدہ بیٹھ کر کے علی ابن ابی طالب پر لعن کی تسبیح پڑھا کرتے. اس میں سے خدا خوش ہوگا کیونکہ ہم دشمن اسلام پر لعنت کر رہے ہیں. تاریخ میں ایک ایسے انسان کا واقعہ ہے, ایک ایسی مسجد ہے کہ جو اس آدمی نے صرف اپنے اسلام کی تسبیح بھول جانے کے کفارے میں بنوائی تھی. جلدی میں تھا, نماز پڑھا کہیں سفر میں, اٹھ گیا, دور جانے کے بعد یاد آیا کہ میں تسبیح نہیں پڑھی میں, بہت بہت بڑا ثواب رہ گیا, اس سے محروم ہو گیا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے اس عمل کو گناہ سمجھا. اس گناہ کے کفارے کے طور پر اس مقام پر ایک مسجد بنوائی جہاں سے اس نے نماز پڑھ کے کر مسجد لعنت. اتنا برین واش ہو چکا ہے, اتنا لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا چکا ہے. کب تک یہ رہا تھا حاکم, گورنر, توجہ کریے, کب تک ہے گورنر؟ 20 سال تک, یعنی علی ابن ابی طالب کی شہادت تک یہ گورنر ہے. علی ابن ابی طالب کی شہادت ہے 40 ہجری میں. 40 ہجری تک, سن 18 سے لے کر کے 40 تک 22 سال ہو چکے ہیں حاکم شام کو پورے شام کے اوپر گویا حکومت کرتے. اور اس میں بھی 2 بار لشکر کا آنا, علی ابن ابی طالب سے جنگ لڑنا, اور لوگ بالکل تیار ہیں ذہنی اعتبار سے کہ علی واقعی واجب القتل. علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد, جو آپ 28 سفر کو عام طور سے سنتے ہیں, یہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ پھر علی ابن ابی طالب کے فرزند امام حسن وہی کام کر رہے ہیں کہ جو امیر المومنین کر رہے تھے, یعنی بار بار معزول کرتے تھے. مگر شام میں اس قدر اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں, پتا کرنا میں معذور نہیں ہوتا. اسی کی تو جنگ تھی. امام حسن نے کام شروع کیا, پھر جنگ کے حالات امام حسن سے بنے. جو کچھ ہوا آپ کے سامنے, فوج مٹی چلی گئی, امام حسن کی فوج میں اپنے لوگوں کو بھیج کر کے فوج میں پھوٹ ڈالنا, امام کے کمانڈر ہی کو خرید لینا, اس سے امام حسن کا سودا کر لینا, ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ حاکم شام کے بھیجے ہوئے مشورے کے مطابق صلح کر لیں, اور جو گنے چنے شیعہ بچ گئے ہیں ان کی جان بچائیں.
یہ جو بات میں امام نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے کہ ایک راستہ تھا اور وہ یہ کہ جنگ لڑتا مگر یہ طے ہے کہ جو گنتی کے چند مخلص اور چاہنے والے تھے یہ سب ختم ہو جاتے، خون کے گھونٹ کو پینا گوارا کیا اور ان کی جانوں کو بچایا۔ جو اب حکومت اس کے پاس چلی، الٹی گنگا بہ گئی۔ کیوں الٹی گنگا بہ گئی؟ ابھی وہ گورنر تھا ایک اسٹیٹ کا، اب پوری خلافت اسلامی آ گئی حاکم شام کے ہاتھوں میں، یعنی ابھی تک مدینے میں سینٹرل حکومت ہوتی تھی، شام گورنر بھیجا جاتا تھا، اب حکومت ہے شام میں، مدینے اور کوفے جہاں بھی گورنر آنا ہے وہ شام سے آئے گا۔ بہت توجہ۔ کب تک یہ چلا؟ بحیثیت خلیفہ سن 60 ہجری میں آ کر کے اس دنیا سے گیا، یعنی 40 ہجری سے 60 ہجری تک 20 سال بحیثیت خلیفہ پورے مملکت اسلامی پہ قابض رہا۔ آیا خلیفہ بننے کے بعد کوفے کا دورہ کیا، کوفے کے لوگ استقبال میں اور نعرے تکبیر اور جزاکم اللہ سبحان اللہ وغیرہ جو طریقہ ہوتا ہے انہوں نے یہ لگانا شروع کیا، سیدھے منبر پہ گیا تاریخ اور جا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے، کہتا سنو میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں کہ تمہیں تقوی کی تلقین کروں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کیا ہو، مجھے اس سے نہیں مطلب، میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری گردنوں پہ حکومت۔ اللہ اعلان خطبہ کوفے، اللہ اعلان ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا عام انسان بن کر کیجیے۔ سب نے خاموشی سے سن لیا، سناٹا ہے، توجہ۔ ایسے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو بار بار امام حسن کو اس صلح کے بعد بھی اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، ہم لوگ ہیں آپ کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے، ہم ہیں آپ کی فوج، ایک سپہ سالار آپ کا کیوں کیا بک گیا، ہم پہ تو بھروسہ کریں۔ مگر امام بہرحال امام وقت، جب امام نہیں اٹھے تو امام حسن کی زندگی میں کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا۔ جی امام حسن زندہ ہے اسی وقت خط لکھا ہے امام حسین، آپ کے بھائی تو ڈر گئے، یہ تو خاموش ہو گئے، اب ان سے کوئی امید نہیں، آپ اگر اٹھیں تو ہم تیار ہیں۔ امام نے ٹپٹ کے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے حسن کون ہے؟ میرے بھی امام کا نام حسن، اور جس صلح نامے کو توڑنے کی بات کر رہے ہو اگر میرے دستخط نہ بھی ہوتا تو میں اپنے امام کا مطیع ہوں، پھر اس پہ میرے بھی دستخط۔ لوگ سمجھ گئے کہ جب تک حاکم شام زندہ ہے تب تک یہ بھی اٹھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ صلح نامے پہ دستخط ہے۔ ادھر حاکم شام اس دنیا سے اٹھا، ادھر خط مسلسل آنا شروع امام حسین کے پاس۔ بہت توجہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین یہ چاہتے کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوگا اسے کربلا ہی میں دفن کر دیا جائے گا، اور پورے شام میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ ایک خارجی تھا، ایک بے دین تھا، ایک لامذہب تھا، ارے وہی علی جسے تم لوگ جانتے ہو اسی کا بیٹا تو تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا میری حکومت کے خلاف۔ لوگ کہتے سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا آپ کا، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ اور نہ یہ کہ کہتے کہاں لوگوں نے، اسی شام کے سفر میں جب امام سجاد لیے ہوئے قافلے کو گزر رہے ہیں شام سے، ایک نمازی پرہیزگار قاری قرآن راستے میں اس مجمع کو دیکھ کر کے کہتا ہے الحمدللہ، خدایا تیرا شکر ہے نعوذ باللہ کہ تو نے امیر المومنین یزید کو فتح مند کیا اور ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کو سمجھ رہا ہے امیر المومنین یزید برحق ہے، یہ تو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں یزید کے خلاف اٹھنے والے؟ یہ کردار امام سجاد۔ ٹھہر گئے، خاموشی سے سر جھکا کے سنتے رہے، وہ برا بلا کہتا رہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہارا جھوٹ بے نقاب کر دیا، جس نے تمہارے چہروں پہ پڑی ہوئی نقاب کو اتار دیا، خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے خلیفہ کو کامیابی اور نصرت عطا کی۔ تو ہم خاموشی سے سنتے رہے۔
کہ وہ کہہ چکا. تو امام کہتے ہیں قرأت القرآن یا شیخ, اے بزرگوار کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اب آپ سوچیں, ایسا انسان جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ بے دین, لامذہب, خارجی, اس کا نماز قرآن اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ اگر آگے پڑھے پوچھیں گے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے, کیسا نفسیاتی جھٹکا ہے اس انسان. وہی وہ اس نے حیرت سے امام کو دیکھا کہ قیدی یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے قرآن. ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. اب اس کے کہ وہ اور کچھ سوال کرے, امام نے فوراً اس سے دوسرا سوال کر لیا, قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کہتا ہاں نام قرأت هذه الآية, ہاں میں نے اس آیت کو پڑھا ہے. ابھی اور کچھ بولے اس سے پہلے امام نے دوسرا سوال, 5 آیتیں پیدر پہ پڑھی کے بعد کہتا قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اس آیت کو بھی پڑھا, 3 4 5 امام آیتیں پڑھتے گئے, اس سے پوچھتے گئے یہ آیت پڑھی, یہ آیت پڑھی, یہ آیت پڑھی. کہتا ٹھہریے, رکیے ذرا, میں نے پورا قرآن پڑھا ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ چن چن کے وہی آیتیں کیوں پوچھ رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے پیغمبر کے خاندان سے ہے. اس موڑ تک لے آئے امام اپنے اخلاق سے. امام کا اس کا مطلب تو اس پہچانتا خاندان پیغمبر کی عظمت ہے تیرے دل میں, کا کیسے نہیں ہوگی, ہمارے نبی نے, ان کا کنبہ ہے, ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں. امام کہتا ہے کہ اے میرے بھائی, پھر کس کی شہادت پہ جشن منا رہا ہے, پھر کس کے قتل پہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے. کہتا کیا مطلب ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ اہل بیت جن کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے وہی ہم ہیں. اتنا آسان نہیں ہے, تاریخ تو ایک جملہ لکھ کر کے آگے بڑھ گئی, ٹائم لگا ہوگا اسے یقین کرنے میں, وقت لگا ہوگا اور دلیلیں نہیں ہوں گی اس نے. ہم کہتے ہیں وہ نو کے نیزہ پہ جو آگے آگے سر جا رہا ہے, ذرا جا کے دیکھ, وہ سر تلاوت قرآن کی. اب جب اس نے حقیقت کو درک کر لیا تو امام کے قدموں پہ گر گیا. کہتا مولا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کچھ بے دین لوگ ہیں, لامذہب لوگ ہیں, ہمیں کیا معلوم کہ اولاد پیغمبر کو لایا جا رہا ہے. یہ ایسے کئی واقعات راستے میں, لیکن یہ سب الگ الگ ہیں, جدا گانا ہے. ایسے میں سید سجاد اس لٹے ہوئے کارواں کو لیے ہوئے شام کی گلیوں سے گزر کر کے دربار شام میں پہنچ گئے. ختم کر دی مجلس عزیزوں. حالت یہ ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ غیرت سے سید سجاد سر نہیں اٹھا پا رہے تھے, اتنا مجمع تھا, اتنا مجمع. امام نے خود جو شام کے 7 مصائب یعنی 7 مصیبتیں بیان کی ہیں, اس میں یہ فقرہ موجود ہے. امام کہتے ہیں ہم صبح کا بالکل وقت تھا جب شام کے دروازے پہ پہنچ گئے. عصر کے وقت ہمیں دربار میں اندر آنے کی اجازت ہے. میرے لیے پڑھنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان. زینب جیسی باعظمت خاتون جس کے ہمراہ ہو, روا و سفینہ جیسے محترم افراد جس کے کارواں میں ہوں, معزز بیویوں کو بے ردا لیے ہوئے, سجاد تو یہ آسان تھا کہ تک نکل جائے اور مر جائے, کیونکہ ابھی تک اتنے مصائب جھیلنے والا امام جو شام غریبہ کو برداشت کر گیا, جو 11 محرم کی مصیبتوں کو برداشت کر گیا, جو بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزر کے چلا آیا, جو کوفے میں 8 روز تک تقریباً یا 7 روز تک قید خانے میں قید رہا, جو ابن زیاد کے نجس دربار میں کھڑا ہوا جناب زینب کو لیے ہوئے گفتگو کرتا رہا. یہ سارے لمحے جہاں قدم قدم پہ امام سجاد شہید ہوئے, جہاں قدم قدم پہ سید سجاد کو قتل کیا گیا. توجہ کریے, لیے ہوئے بازار میں آ گئے. اس 7 مصائب میں امام یہ فقرہ خود بیان کرتے ہیں. تمہیں معلوم ہے ہمیں جب شام میں داخل ہوئے ہیں تو پہلے دربار کی طرف نہیں لے جایا گیا, پہلے ہمیں یہودی بستی میں لے جایا گیا, اور ایک منادی آگے آگے ندا دے رہا تھا
کہ کیا اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، باہر نکلو، آؤ، جسے بھی خیبر و خندق کا بدلہ لینا ہو، ہم ان کی اولاد کو لے کر کے آئے ہیں کہ جس نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں تھا اس بستی میں جس کے ہاتھ میں پتھر نہ رہا ہو، اور ان سارے پتھروں کا نشانہ ہم تھے، لوگ ہم پہ پتھر برسا رہے تھے۔ اس بازار سے گزر کے سید سجاد آئے، ایک مصیبت، دو مصیبت، تین مصیبت، شمار کرنے کے قابل نہیں، بس ایک جملے تک لا رہا ہوں، مگر اس ساری زحمتوں کے بعد کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو کلیدی ہوتا ہے، جس کی حیثیت کلیدی ہوتی ہے کہ سارا کام اسی ایک عمل پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا آپ نے صرف غدیر میں سنا ہے، ورنہ ہوتا ہے ایسا ہر جگہ کہ جہاں یہ کہہ دیا جائے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ۔ آپ نے نماز کے لیے پتھر کھایا، مجھے معلوم ہے، آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ پڑھوانے کے لیے کانٹوں پہ چلے، پتا ہے، آپ نے وہ جھڑیوں کو برداشت کیا، معلوم ہے، یہ سب آپ نے کیا ہے، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ۔ اب اگر یہ کلیدی کام آپ سے چھوٹ گیا تو یہ سمجھیے سب ضائع ہو جائے گا، ان سب کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اسی موقع پہ پہنچ چکے ہیں امام سجاد، دربار یزید، 700 کرسی نشین، تخت کے اوپر نشے میں یزید، تو ایک طرف سر جھکائے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہوئی بیویاں، کبھی کوئی بیوی کسی بیوی کے پیچھے چھپتی تھی، کبھی کوئی بیوی کسی کے پیچھے چھپتی تھی، اور ایسے میں سر جھکائے ہوئے سید سجاد، جہاں غیرت سے سر نہ اٹھے، ایسا لگتا ہے، کسی مقتل میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آہستہ سے سید سجاد سے کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، سید سجاد تم نے بہت برداشت کیا، لیکن اب اگر یہاں نہ اٹھے، اب اگر اسے چھوڑ دیا تو یہ پیچھے جو کر کے آئے ہو سب برباد ہو جائے۔ یہ وہ آخری کام ہے جس میں یہ ساری مصیبتیں ٹھہریں گی، آ کر کے ساری قربانیاں بیس کریں گی اس پر۔ سید سجاد اٹھو، شاباش میرے لال اٹھو، یہ ایک جہاد ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ روح پیغمبر ہو سکتی ہے، یہ روح علی ہو سکتی ہے، یہ روح صدیقہ طاہرہ ہو سکتی ہے میرے لال۔ مجھے معلوم ہے تیرے لیے سر کا اٹھانا آسان نہیں ہے، ایسے میں خود کھڑے ہو جانا اور خطبہ دینا بہت آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، مگر میرے لال فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو یہ سمجھ لو کچھ نہ کیا۔ کوئی تو ایسا ہے جو حوصلہ دے رہا ہے سید سجاد کو کہ وہاں اپنی جگہ سے اٹھے، وقت نہیں عزیز کو۔ اور اب اٹھنے کے بعد ممبر پہ بولتے ہوئے خطیب کو ٹوک کر کے اتار لیا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بالآخر اجازت دینے پہ مجبور کر دیا۔ یزید نے اجازت دی اور امام سجاد ممبر پہ آئے، اور آنے کے بعد وہ شام کہ جس نے کوئی ڈھنگ کا مسلمان نہیں دیکھا ہے، وہ شام جسے نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر کے حقیقی وارث کون ہے، وہ شام جسے نہیں معلوم ہے پیغمبر کے رشتہ دار کون ہے، وہ شام جو ان لوگوں کو خارجی اور بے دین سمجھ کے تالیاں بجا رہا ہے، اس شام کے دلوں میں علی اور علی ابن ابی طالب کی عظمت کو اتارنا، یہ ذمہ داری سید سجاد کی ہے۔ اور امام نے مختصر سے خطبے میں، جیسے علماء نے بیان کیا، 40-45 منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں ہے، شروع سے آخر تک سب اکٹھا کر لیا جائے، اس خطبے کے بعد انجام یہ ہے کہ لوگ ہاتھ چھڑا چھڑا کے بھاگ رہے ہیں، چیخ چیخ کر کے رو رہے ہیں، در و دیوار سے سر ٹکرا کے رو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھنے پہ تیار نہیں ہے۔ ارے ہمیں چیٹ کیا گیا، ہمیں اتنے دنوں سے کافر رکھا گیا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اس دنیا میں پیغمبر کی ذریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم سے تماشا دکھوایا گیا، ارے ہم سے کتنا بڑا جرم کرا لیا گیا۔ لو عزیزو سمجھے آپ کب سے حکومت چل رہی ہے ابو سفیان کی اولاد کی شام کے اوپر، سن 14 ہجری سے لے کر کے 18 ہجری تک ایک بیٹا یعنی یزید ابن ابو سفیان، 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 4246 سال تک صرف شام والوں کو اولاد علی کے خلاف بریڈ ویٹ مارچ کرنے کے اور دوسرا کوئی کام نہیں کیا گیا تھا۔
اس شام میں سید سجاد نے اپنے 45-46 منٹ کے خطبے میں ایسا انقلاب برپا کرتے ہیں کہ پورے شام والے پہچان گئے کہ واقعی وارث پیغمبر کون ہے، واقعی وارث رسول کون ہے، واقعی کسے اس زمین کے اوپر خلافت کا حق ہے۔ پورے شام تک حقیقت عیاں ہو گئی۔ توجہ کریے، اب اس جملے کو سمجھیے، حسین کیا کہہ رہے ہیں اپنے عباس سے، ان اللہ شان یراہن السبایا، مرضی خدا یہ ہے کہ کچھ لوگ قیدی بنے اور کوفہ و شام سے گزرے۔ سید سجاد نے خطبہ تو دے دیا، زینب شریک رہی، خود جناب زینب نے بھی خطبے دیے، قید خانے ملا کر کے قافلہ قید کر دیا گیا، ختم کر دیا جس میں محسوس ہو، مگر کچھ ایسے مظالم ہوئے ہیں کہ رہائی کے سال بھر جاتے جاتے جناب زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اس کے بعد ذمہ داری صرف امام سجاد کی ہے، اور اس کے بعد جو ذمہ داری امام سجاد نے انجام دی ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ علماء کہتے ہیں دم ہے انسانی عقل کہ ایسے کرپٹ سماج، ایسے بگڑے ہوئے ماحول کہ جس زمانے میں امام سجاد آ کر کے امامت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، مدینے کے اخلاقی معیار کیا تھا، مدینے میں لوگوں کی ویلیوز کہاں تھی، مدینے میں اسلامی اقدار کہاں تھا جس میں امام سجاد نے زندگی گزاری ہے۔ ہاں یہ کام کرتے رہے، سب کے ساتھ کربلا کو زندہ کیے رہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، لاکھ تم تیز آندھیاں چلتی رہی مگر کربلا کی شمع کو امام سجاد نے بجھنے نہیں دیا۔ ایسا ٹھیک عمل کرتے تھے کہ وہ کسی بھی انسان کے سیدھے دل میں جا کے اترتی تھی۔ ایک شخص آیا ہے مدینے کے قصاب کی دکان پر، گوشت دینا ہے، قصاب نے بھی گوشت کاٹنا شروع کیا کہ اچانک کسی کو آتے ہوئے دیکھا، جلدی سے کپڑا اٹھا کر کے اس نے اپنے ذبح شدہ جانور کو ڈھکنا شروع کر دیا جیسے کوئی جرم کرے۔ یہ شخص باہر سے آیا، اسے نہیں معلوم، کہتا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم اپنے جانور چھپا کیوں رہے ہو؟ کہتا تم اس قیدی کو، اس بیمار کو دیکھ رہے ہو جو حال ہے؟ کہاں؟ میں ان سے چھپا رہا ہوں۔ ان سے کیوں چھپا رہا ہوں؟ توجہ کرو، یہ آ جائیں گے، دیکھ لیں گے تو ابھی کچھ سوالات پوچھیں گے، ان سوالوں سے بچنے کے لیے میں تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی دیتا ہوں۔ کہتا یہ کون ہوتے ہیں؟ اسلام میں پیغمبر کی شریعت میں اس کا کاٹنا حلال ہے، ذبح کرنا حلال ہے، بیچنا کھانا حلال ہے، یہ کیوں منع کریں گے؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امام سجاد اس قصاب کی دکان پر آ کے قصاب سے کہتے میں نے تجھ سے منع تو نہیں کیا کہ ذبح نہ کرو، میں نے آج تک روکا تو نہیں، واقعی شریعت محمدی میں حلال ہے، ذبح کرو، کھاؤ، فروش کرو، جو چاہو کرو۔ میں تو بھائی اتنا کہتا ہوں کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو کچھ باتوں کی رعایت کر لیا کرو۔ کہتا مولا بتائے کون سی بات؟ کا پہلی چیز جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو اسے پانی پلا لیا کرو۔ کہتا مولا میری عادت ہے، میں مسلمان ہوں، میں بغیر پانی پلائے ہوئے کبھی چھری گلے پہ نہیں رکھتا۔ امام کہتے ہیں وہ بھی تو اپنے کو مسلمان کہتے تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا۔ پھر امام کہتے ہیں سنو دوسری خواہش، جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو چھری کو بہت تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو کم اذیت ہو۔ اس نے اپنی چھری اٹھا کے امام کو دکھائی، مولا دیکھیے بہت تیز چھری سے ذبح کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ہائے کربلا، میرے بابا کو جس چھری سے ذبح کیا گیا اسے شبر نے پتھر پہ مار مار کے کند بنایا۔ پھر آخری بات کہتا ہے خیال رکھنا جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانور کی نگاہوں کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ وہ کہتا مولا یہ چلمن پڑی ہے، میں پردے کے پیچھے جا کر کے ذبح کرتا ہوں۔ امام کہتے اللہ میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، وہ بھی اماں 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ غم ہے جسے سید سجاد لوگوں کے سینہ میں اتار رہے ہیں۔ ختم گفتگو عزیزو، آج کی جو تاریخ گزری ہے اسی کربلا کے سب سے بڑے عزادار اور حسین کے وارث کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وقت آخر آ گیا، امام کا زہر دیا جا چکا ہے، جس میں سرایت کر چکا ہے زہر، بطول لمحے مجلس ختم ہو گئی عزیزو۔ اچانک
शहादत से जरा पहले इमाम ने आंखें खोली, इमाम बाकिर को इशारा करके करीब बुलाया। इमाम बाकिर करीब आए, बाबा कुछ कहना चाहते हैं, कानों को बाप के लब के करीब ले गए। ज़ौफ़ इतना है, नकाहत इतनी है, कमज़ोरी इतनी है, एक ख्वाहिश करते मेरे लाल मेरा वक्त आखिर है, ऐसा करो मुझे बिस्तर से उठाओ, तब से उठाओ और ज़मीन पर लेटा दो। तवज्जो करें, खुदा न करे आप कभी ऐसे मौके के ऊपर हो जहाँ कोई अजीज आपका इस दुनिया से उठ रहा हो, वक्त आखिर हो, ऐसे मौके पे ख्वाहिश क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शख्स को आराम पहुँचा दें, जो ख्वाहिश हो इसकी पूरी कर दे। होता है नहीं होता है, हर आदमी चाहता है एक चम्मच पानी पिला दे, पाँव दबा दे, जितना आराम दे सकते हो दें। ये क्या हो गया? इमाम सज्जाद वक्त आखिर अपने बेटे से कह रहे मेरे लाल मुझे अब बिस्तर से उतारो, तख्त से उतारो, जमीन पे लेटा दो। इमाम बाकिर कह रहे बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप, नहीं है आप लागर हैं, आपको आराम मिलेगा, बिस्तर पे नहीं मेरे लाल जल्दी मुझे जमीन पे लेटाओ। आनन फानन में एक चटाई बिछाई इमाम बाकिर ने और बाबा के जिस्म को उठा करके बिस्तर से चटाई पे लेटा दिया। ऐसी कैफियत में भी इमाम सज्जाद ने महसूस कर लिया कि मैं ज़मीन पे नहीं हूँ, चटाई पे हूँ। आँख खोली, कहते नहीं बेटा बाकिर चटाई पे नहीं, मुझे ज़मीन पे लेटाओ। अब इमाम कहते बाबा इस पे आप लेटे, अच्छा नहीं लगता, कैसे अपने हाथों से आपको जमीन पे लेटा दूं। मैं एक मर्तबा इमाम कहते मेरे लाल मेरा वक्त आखिर है, जल्दी करो, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से अपने बाबा के बदन को तपती हुई रेत पे पड़ा देखा है। अरे मैं नहीं चाहता कि मैं जब जाऊं अपने बाबा से नजरें चुराऊं। हादी तो इस मौके पर भी करबला ही जहन में है, अपनी मुसीबत का एहसास नहीं है। यही काम किया इमाम बाकिर ने, जमीन पे लटाया, रूह निकल गई। लोधी तो एक पर्दा लगाया गया, इमाम के जिस्म को पर्दे के पीछे ले गए। इमाम को इमाम मासूम ही गुस्ल कफन देता है। अभी इमाम बाकिर गए ही थे कि एक मर्तबा चीखते हुए बाहर आ गए। लोग घबरा के आगे बढ़े, मौला क्या हो गया? करे गजब हो गया, मेरा बाबा सारी जिंदगी करबला वालों के मसाइब पढ़ता रहा, कभी अपनी अदियत का इजहार न किया। आज जब मैंने गुस्ल के लिए कुर्ता उतारा, क्या देखा? अभी भी पुश्त पे तादियाने के निशान, अभी भी गले पे तो के खारदार के निशान, अभी भी जिस्म से लहू रिस रहा है। हाय मेरा बाबा, उसने कभी अपनी अदियत का इजहार। हमारे सबर को कबूल फरमा, उन्होंने कबीरा और सगीरा